صبر ایک مثبت عمل۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ صبر ایک منفی عمل ہے، مگر یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر نہ صرف ایک مثبت عمل ہے بلکہ مثبت عمل کی بنیاد ہے، کیونکہ صبر کے بغیر اس دنیا میں کوئی مثبت عمل نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں اطراف عرب کے رئیسوں اور بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط روانہ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل واضح طور پر ایک مثبت عمل تھا، مگر اس مثبت عمل کی قیمت صبر تھی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہی ممکن ہوا کہ وہ حالات پیدا ہوں جن میں مذکورہ قسم کا مثبت عمل انجام دیا جا سکے۔ یہ ایک معلوم بات ہے کہ رئیسوں اور بادشاہوں کے نام یہ خطوط صلح حدیبیہ کے بعد روانہ کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام صلح حدیبیہ سے پہلے بھی ہو سکتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صلح حدیبیہ کے بعد کیوں انجام دیا؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ و قتال کے حالات میں گھرے ہوئے تھے۔ صبح و شام دشمنوں کے حملے کا خطرہ لگا رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ساری توجہ دفاعی کاموں میں خرچ ہو رہی تھی۔ ایسے غیر معتدل حالات میں حکمرانوں کے نام دعوتی مہم کا منصوبہ بنانا اور اس کی تعمیل کرنا عملاً سخت دشوار تھا۔ صلح حدیبیہ حقیقتاً مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کے درمیان 10 سال کا نا جنگ معاہدہ یعنی نو وار پیکٹ تھا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد حالات بالکل معتدل ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے حکمرانوں کے نام دعوت نامے بھیجنے کا منصوبہ بنایا اور اس کی تعمیل فرمائی، جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر کے بغیر کوئی مثبت عمل ممکن نہیں۔ اگر آپ کو دائی بننا ہے تو مدعو کے ساتھ تمام جھگڑوں کو یک طرفہ طور پر ختم کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو متواضع اخلاق اختیار کرنا ہے تو اپنے سینے کو تکبر کا قبرستان بنانا ہوگا۔ اگر آپ کو لوگوں کا خیر خواہ بننا ہے تو اپنے اندر اٹھنے والے حسد کے جذبات کو دبانا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر پیدا ہونے والے انتقامی جذبات کو ذبح کرنا ہوگا، اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جو صبر سے تعلق رکھتی ہیں۔ صبر کے بغیر ان میں سے کچھ بھی ممکن نہیں۔